أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ نیکی بس یہی نہیں ہے کہ نماز میں تم پھیر لو اپنا رخ یعنی اپنا چہرہ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور دے اپنا مال اللہ کی محبت سے، یعنی اللہ کی محبت سے اپنا مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو، اور خرچ کرے غلام آزاد کرنے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور صحیح ادا کیا کرے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ، اور کمال نیک تو ہیں وہ جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں سچے، یعنی یہ لوگ سچے لوگ ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والوں فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص جو ناحق مارے جائیں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، پس جس کو معاف کیا جائے اس کی، یعنی جس کو معافی دی جائے اس کے بھائی کی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے، کچھ چیز تو چاہیے کہ طلب کرے مقتول کا وارث خون بہا دستور کے مطابق، اور قاتل کو چاہیے کہ اسے ادا کرے اچھی طرح۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو تاکہ تم قتل کرنے سے پرہیز کرنے لگو، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، فرض کیا گیا ہے تم پر جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کے موت، بشرطیہ کہ چھوڑے کچھ مال، کہ وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ، حقاً علی المتقین، ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں پر، یعنی پرہیزگاروں پر ایسا کرنا ضروری ہے، فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہوگا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرف داری یا گناہ کا، پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان تو کچھ گناہ نہیں اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں،
فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمے فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا کھلانا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ماہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا قرآن اس حال میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے لوگوں کو، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو وہ یہ مہینہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت یعنی آسانی، اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری یعنی مشکل، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار کیا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب پوچھیں آپ سے میرے حبیب میرے بندے میرے متعلق تو انہیں بتاؤ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّہُمْ یرشدون، پس انہیں چاہیے کہ میرے حکم مانیں اور ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ کہیں ہدایت پا جائیں۔ اوحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی پردہ زینت اور آرام ہو۔ عالم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، پس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، سو اب تم ان سے ملاؤ اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، یعنی اولاد طلب کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے صبح کے وقت۔ ثم أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نہ مباشرت کرو ان سے جب کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے، اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت دے کر حاکموں تک، تاکہ یوں کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے۔ یسألونک عن الأحلة، دریافت کرتے ہیں یعنی پوچھتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے متعلق کہ یہ کیوں کر گھٹتے بڑھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، فرمائیے یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم داخل ہو گھروں میں ان کے
پیچھے سے یعنی پیچھے کے راستے سے. ہاں نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور آیا کرو گھروں میں ان کے دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور ڈرتے رہو اللہ سے اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اور لڑو اللہ کے راستے میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور ان پر زیادتی نہ کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور قتل کرو انہیں جہاں بھی انہیں پاؤ اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ اور نہ جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے قریب یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ کرنے لگیں یعنی جب تک وہ خود جنگ نہ کرے تو تم جنگ نہ کرو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ سو اگر وہ لڑیں تم سے تو پھر قتل کرو انہیں. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی سزا ہے ایسے کافروں کی یعنی مسجد حرام میں اگر وہ لڑیں تو پھر انہیں قتل کرو وہ تمہیں قتل کریں تو. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور فساد اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے. فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ سختی کسی پر جائز نہیں مگر ظالموں پر. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور ساری حرمتوں میں فریقین کے رویے میں برابری چاہیے یعنی عدلے کا بدلہ ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ تو جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کر لو لیکن اسی قدر جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے اور جان لو یقیناً اللہ کی نصرت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں یعنی اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں تباہی کی طرف نہ پھینکو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اچھے کام کیا کرو بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے. فَإِنْ أُوسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ اور پھر اگر تم گھر جاؤ تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے وہ بھیج دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ اور نہ منڈواؤ اپنے سر یعنی صاف کرواتے ہیں جو سر تو نہ منڈواؤ اپنے سر یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر یعنی جب تک قربانی کا جانور نہ ذبح ہو جائے تو جب تک اپنے سر نہ منڈواؤ. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اسے کچھ تکلیف ہو سر میں اور وہ سر منڈا لے تو وہ فدیہ دے دے روزوں سے یا خیرات سے یا قربانی سے. یعنی جو ایسا بیمار ہو کہ جس کے سر میں تکلیف ہو وہ پہلے سے ہی سر کے بال جو ہے وہ سارے صاف کروا لے تو وہ فدیہ دے یا تو 3 روزے رکھے یا خیرات کرے اور یا قربانی دے اور یعنی کہ مسکین کو کہتے ہیں 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا قربانی دے. فَإِذَا آمِنْتُمْ اور جب تم امن میں ہو جاؤ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ یعنی تم امن میں ہو جاؤ حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرے کا حج کے ساتھ تو جو اسے میسر ہو قربانی دے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ پھر جسے قربانی کی طاقت نہ ہو یعنی حج کے دنوں میں جو قربانی دی جاتی ہے اس کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھے حج کے وقت اور 7 جب وہ گھر لوٹ آئے
یعنی ساتھ جب تم گھر لوٹ آؤ. تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہوئے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں. واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور ڈرا کرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، یعنی شوال، ذیقعد اور ذی الحج. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پس جو نیت کر لے ان میں حج کی تو اسے جائز نہیں بے حیائی کی بات اور نہ نافرمانی اور نہ جھگڑا حج کے دنوں میں، یعنی وہ نہ بے حیائی کی بات کرے اور نہ نافرمانی کرے اور نہ جھگڑا کرے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم نیک کام کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور سفر کا توشہ تیار کرو، یعنی زیادہ راہ لے لو، اور سب سے بہتر جو توشہ ہے وہ پرہیزگاری ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل مندو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تم پر کوئی حرج اگر حج کے ساتھ ساتھ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل یعنی رزق. فَإِذَا آفَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب واپس آؤ عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس. یعنی عرفات میدان ہے جس میں پورا دن رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد مزدلفہ آتے ہیں، رات گزارتے ہیں. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اے مغروران قریش وہاں تک جا کر واپس آؤ جہاں جا کر دوسرے لوگ واپس آتے ہیں اور معافی مانگو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب تم پورے کر چکو حج کے ارکان تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر الہی کرو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں ہی، یعنی ہمیں صرف دنیا میں ہی دے دے سب کچھ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے، یعنی ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے.